بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دو مثال بیان کی صاحب کتاب نے اس اصل پر کہ فاعل میں اصل یہ ہے کہ فعل سے ملا رہے، اس لیے کہا کہ ضرب غلامہ زیدن کہنا یہ جائز نہیں ہے، اور ضرب غلامہ زیدن کہنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن ضرب غلامہ زیدن کہنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ فاعل اگرچہ لفظاً بعد میں لیکن رتبتاً کیا ہے؟ پہلے ہے۔ تو اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے ہو تب تو ناجائز ہے، لیکن صرف لفظاً ہو رتبتاً نہ ہو تو ناجائز نہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد ایک نحوی اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اسی لیے ضرب غلامہ زیدن کہنا بھی جائز نہیں ہے، یہ آپ کا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ کئی نحوی ہے جو کہتے ہیں اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً بھی جائز ہے۔ اضمار قبل ذکر جائز ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، نحوی قاعدے کے مطابق ہے، نحوی قاعدے سے ہٹ کر کے نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ امام اخفش نحوی اور ابن جنی نحوی، یہ دو نحوی جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اضمار قبل ذکر چاہے لفظاً ہو چاہے رتبتاً ہو، لفظاً رتبتاً ہو، سب کیا ہے؟ جائز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ انہوں نے شاعر کا ایک شعر پیش کیا ہے، اور عرب جوہلا کے اشعار جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جس سے قاعدے بنائے جاتے ہیں۔ کیا بنائے جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک شعر عربی میں ہے کہ جزا ربہ عنی عدی بن حاتم جزاء الکلاب العابیات وقد فعل، یہ شعر ہے۔ اس میں اصل میں شاعر جو ہے نا، عدی بن حاتم نامی شخص بادشاہ کو، یا جو اس زمانے میں بڑا آدمی تھا، اس کو بد دعا دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ عدی بن حاتم کو اللہ تعالی ہماری جانب سے بدلہ عطا کرے، ایسے جیسے کتوں کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ کس کو دیا جاتا ہے؟ وقد فعل، اور ایسا ہو چکا ہے، یعنی ایسا اس کو بدلہ دیا جا چکا ہے، یعنی اس کی پٹائی ہو۔ کتوں کو جو ہے بدلہ، کسی کتے نے کسی کو کاٹا، مطلب کسی کتے نے کسی کو کاٹ لیا، کیسے اس کی ٹھکائی ہوتی ہے، لوگ اس کو گھیر کر کے پیٹ کر کے مارتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی جو ہے کس کو سزا ملے؟ عدی بن حاتم کو۔ خیر وہ شعر کی تحقیق میں نہیں جانا، اس میں اصل جو عبارت سمجھنی وہ یہ ہے کہ اس شعر میں ایک عبارت یوں ہے، جزا ربہ، یہ ہو ضمیر، جزا انی عدی بن حاتم، اس میں ہو ضمیر کا مرجع ابن جنی اور اخفش یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہو ضمیر کا مرجع عدی بن حاتم ہے، اس کو جزا، اس کا رب جزا دے۔ جزا ربہ کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا رب جزا دے۔ کس کا رب؟ عدی بن حاتم کا رب عدی بن حاتم کو جزا دے۔ تو اس میں ربہ جزا فعل ہے، ربہ فاعل ہے، وہ بالکل اپنے مقام پر ہے، اور عدی بن حاتم جزا فعل کا مفعول بہ ہے، وہ بعد میں ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن ربہ جو فاعل میں ہو ضمیر ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ اور عدی بن حاتم لفظاً کہاں ہے؟ پہلے ہے کہ بعد میں؟ اور رتبتاً کہاں ہے؟ پہلے ہے۔ کیسے؟ رتبتاً بھی بعد میں ہے اور لفظاً بھی کیا ہے؟ یعنی اس کا رتبہ بھی بعد میں ہے اور لفظی طور پر بھی کہاں ہے؟ اور ضمیر پہلے ہے، تو اضمار قبل ذکر لفظاً بھی لازم آیا۔ تو ابن جنی اور امام اخفش کہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر اضمار قبل ذکر لفظاً رتبتاً جائز نہیں ہوتا تو شاعر یہ شعر نہیں کہتا۔ یہ شعر ہے، اس کو آپ درست مانتے ہیں، اس کا مطلب اضمار قبل ذکر چاہے لفظاً یا رتبتاً کیا ہے؟ جائز ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو آپ کا یہ کہنا کہ امتنع ضرب غلامہ زید وجاز ضرب غلامہ زید، ہے نا؟ ایک مثال کو جائز کرنا، دونوں مثال جائز ہوگی۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ دونوں مثال کیا ہونی چاہیے؟ جیسے اس شعر میں دیکھیے اضمار قبل ذکر اور شعر ہے،
اس سے آپ یہ قابل استدلال ہے. تو اس کا جواب جو ہے علامہ جامی یہ دیتے ہیں، یہاں دو جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ ضرورت شعری کی وجہ سے یہ جو ممنوع بات ہے، کون سی بات؟ اضمار قبل الذکر لفظاً، اور یہ جو ممنوع بات ہے جو درست نہیں ہے، ضرورت شعری کی وجہ سے درست ہو جاتی ہے. الضرورات تبیح المحظورات، یہ فقہ کا جزیہ ہے نا. ضرورتیں ممنوع چیزوں کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ جائز کر دیتی ہے. تو قاعدہ اپنی جگہ درست ہے. مدینہ آپ کی توجہ کہاں ہے؟ قاعدہ اپنی جگہ درست ہے. کون سا قاعدہ؟ کہ اضمار قبل ذکر اگر لفظاً کے ساتھ ساتھ رتبتاً بھی ہو تو یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. کیا ہے؟ ناجائز. بات سمجھ میں آئی؟ قاعدہ درست ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ وہ والی مثال غلط ہے. امتنع ضرب غلامہ، یہ والی مثال غلط ہے. اب آپ کا ہمارے خلاف یہ شعر لے کے آ جانا کہ اس شعر میں تو لفظاً رتبتاً اضمار قبل الذکر ہے، اس لیے اضمار قبل الذکر لفظاً رتبتاً کو جائز ہونا چاہیے، درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو اضمار قبل الذکر ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ ضرورت کی وجہ سے. اور وہ شعری ضرورت کہ شعر میں کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کا انتخاب کرنے میں زیادہ آپ جو ہے نا آگے پیچھے نہیں جا سکتے، بند جاتا ہے آدمی. تھوڑا بہت ادھر ادھر کریں گے تو شعر کا وزن شعر نہیں رہ پائے گا، پھر وزن گر جائے گا. کوئی کہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کی جگہ میں پڑھوں گا چمک آپ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تجھ کے بجائے کیا پڑھوں گا؟ تو جیسی آپ بولے گا تو شعر کا وزن گر جائے گا. یعنی پڑھنا تو جائز ہوگا لیکن شعر نہیں رہے گا، مصرع باہر سے خارج ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ چمک تجھ فعول سے پاتے، فعول ہے سپا، فعول نے والے، فعول یہ 4 بار فعول کے وزن پر ہے پہلا مصرع. اگر آپ کا لفظ چمک آپ، چمک آ، فعول پا وہاں زائد ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ زائد ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے چونکہ اشعار میں شاعر لفظوں کا پابند ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ کھیلنے کے لیے بڑا میدان نہیں ملتا ہے کہ کہیں سے بھی، جیسے تقریر میں ہوتا ہے کہ لفظ لاتے جاؤ بولتے جاؤ، خطاب میں ہوتا ہے، بیان میں ہوتا ہے. اشعار میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے وہاں مجبوری رہتی ہے. تو مجبوری کے سبب یہاں پر کیا ہے؟ جائز. یہاں پہ شاعر نے بامر مجبوری اضمار قبل الذکر والا جو جرم ہے اس کا ارتکاب کیا ہے نا. اس لیے اس کو دلیل کے طور پر لانا صحیح ایک جواب یہ دیا. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ بھیا ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا عبارت ہے؟ جزا ربہ انی، ہے نا، عدی ابن حاتم. تو آپ کا پرابلم یہی ہے نا کہ یہاں اضمار قبل ذکر ہے، کیسے کہ وہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ عدی بن حاتم، اور وہ لفظی طور پر بھی بعد میں اور رتبے کے طور پر بھی کہاں ہے؟ تو ایسا مت سوچئے. اس کا ہم یہ آپ کو حل بتا دیتے ہیں. ایک تو حل دے دیا جواب ضرورت شعر. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ ہو ضمیر کا مرجع جو ہے نا عدی بن حاتم ہے ہی نہیں جو آپ چلا رہے ہیں. سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ہو ضمیر کا مرجع تو کہا کہ اس کا رب سے مراد کس کا رب؟ وہی عدی بن حاتم کا ہی رب نا. کہا نہیں، اصل میں ہو ضمیر کا مرجع جو ہے نا یہ لوٹ اس ضمیر کا مرجع ہے. اس سے پہلے کیا فعل ہے؟ جزا. جزا فعل کا مصدر کیا ہے؟ جزا. الجزاء اردو زبان میں اس کو بھی جزا بولتے ہیں، حمزہ کے ساتھ جزا نہیں بولتے ہیں، جزا. یعنی الجزا، جزا کے اندر جو مصدر ہے نا الجزاء، وہی مصدر اس کا مرجع ہے. یعنی جزا رب الجزائی، جزا ربہ کا معنی کیا ہوگا؟ معنی ہوگا بدلہ دینے والا رب بدلہ دے. رب الجزائی کا معنی کیا ہوگا؟ بدلہ دینے والا رب. تو جزا ربہ، ہو سے مراد الجزا، اور الجزا پہلے مذکور ہے کہ نہیں جزا فعل کے اندر؟ تو یہاں اضمار قبل ذکر لازم ہوگا کیا؟ مرجع پہلے ہے، ضمیر بعد میں. درست ہے اپنی جگہ پر یہ عبارت. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو آپ کا شعر کے ذریعے سے ہم پر جو ہے اعتراض کرنا یہ درست. ترجمہ دیکھ لیجیے، چھوٹی سی بات ہے.
کہتے ہیں کہ فَيَلْزَمُ الْإِزْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا وَرُتْبَةً، اوپر سے اس کا تعلق ہے، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، یہ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ اِزْمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً ہو تو یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، اسی لیے ہم نے اوپر کی مثال کو کہا جائز، خلافاً للأخفش و ابن جنی، بخلاف کن کے؟ یعنی امام اخفش اور ابن جنی کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں صورتیں کیا ہے؟ جائز ہے۔ وَمُسْتَنَدُهُمَا فِي ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ، اور ان دونوں کا مستند اس بات میں شاعر کا یہ شعر ہے، مستند نہیں جس سے دلیل اس نے پکڑی ہے نا، انہوں نے دلیل پکڑی، ہاں انہوں نے دلیل جو اس بارے میں پکڑی ہے کس چیز سے؟ شاعر کے اس قول سے، شعر جزا ربہ عنی عدی بن حاتم جزاء الکلاب العاویات وقد فعل، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، ترجمہ ہوگا اس کا رب بدلہ دے، جزا ربہ بدلہ دے، عنی میری طرف سے، کس کو بدلہ دے؟ عدی بن حاتم کو۔ اب اس کا پہلے اور عدی بن حاتم، بات میں یہ اعتراض ہے نا، اسی کو ثابت کرنا چاہ رہے، اعتراض نہیں، اسی کو کیا کرنا چاہ رہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا سے مراد کون ہے؟ اس کا رب، اس سے مراد کس کا رب؟ ہاں یہ کون کہتے ہیں؟ امام اخفش اور ابن جنی کہتے ہیں کہ اس کا سے مراد عدی بن حاتم کا رب عدی بن حاتم کو کیا کرے؟ کیسے بدلا دے؟ جزاء الکلاب العاویات، بھونکنے والے کتوں کو بدلا دینے والے کی طرح۔ عاویات کا معنی کیا ہوگا؟ کاٹنے والے، بھونکنے والے کتے، یعنی جیسے بھونکنے والے کتے کو لوگ بدلا دیتے ہیں، اس کو پیٹ پاٹ کے ختم کر دیتے ہیں، ایسی مراد یہاں اس کو ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ، جیسے کتوں کو، بھونکنے والے کتوں کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ وقد فعل، شاعر کہتا ہے اور ایسا ہو چکا، ایسا ہو چکا، خیر وہ شعر کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کا جواب وَأُجِيبَ، اور جواب دیا جائے گا، عنہ اس کے بارے میں، یعنی اس شعر کے بارے میں، بِأَنَّ هَذَا کہ یہ بات لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ کس وجہ سے ہے؟ وَالْمُرَادُ عَدَمُ جَوَازِهِ فِي سِعَةِ الْكَلَامِ، اور ہم نے جو کہا کہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، اس سے مراد کلام کی گنجائش کے ہوتے ہوئے جواز کا نہ ہونا ہے، ناجائز ہونا ہے۔ کلام میں اگر گنجائش ہے تب اضمار قبل ذکر لفظاً رتبتاً کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا، اور کلام میں گنجائش ہے ہی نہیں، جائز ہوگا۔ والمراد عدم جوازہ فی سیاق الکلام، اور مراد یعنی اس قاعدے سے مراد کیا ہے؟ کلام کی گنجائش کے ہوتے ہوئے، کلام کی کے ہوتے ہوئے اس کا جائز نہیں ہونا، کس کا؟ اضمار قبل ذکر کا جائز نہیں ہونا۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کلام کی، کلام میں وسعت ہوتے ہوئے، جب تک کلام میں وسعت ہے تب اضمار قبل ذکر ناجائز ہے لفظاً رتبتاً، اور کلام میں وسعت نہیں ہے تو جیسے ضرورت شعری میں۔ ایک جواب، دوسرا جواب وَبِأَنَّهُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إِلَىٰ عَدِيٍّ، اور کہتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم، وہ برسبیل تسلیم وہ جواب تھا، یعنی مان لیا تھا کہ ہو ضمیر کا مرجع عدی بن حاتم ہی ہے، اس اعتبار سے اوپر والا جواب، اور نیچے والا جواب کہتے ہیں کہ تسلیم ہی نہیں ہے کہ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وَبِأَنَّهُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إِلَىٰ عَدِيٍّ، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ بل إِلَى الْمَصْدَرِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ، بلکہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ اس مصدر کی طرف، جس مصدر پر کون دلالت کر رہا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب، وہ سے مراد کون؟ اعدلوا فعل امر میں جو لفظ عدل ہے، ویسے یہاں پر اے جزا رب الجزائی، تو اب جزا ربہ کا مطلب کیا ہوگا؟ رب الجزائی، جزا ربہ، اس کی اصل عبارت کیا نکل جائے گی؟ جزا رب الجزائی، جزا رب الجزائی۔ اب اس کے بعد وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابِ سے یہ بیان کریں گے کہ ہم نے یہ تو کہا کہ فاعل کے لیے مناسب یہ ہے کہ فعل سے ملا رہے،
لیکن کچھ مقامات ایسے ہوں گے کہ جب فاعل کے لیے یہ بات مناسب نہیں رہے گی بلکہ واجب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ واجب، کہ وہ فعل سے ملا رہے. ابھی تو ہم نے کہا کہ والاصل ان یلی الفعل، اور اصل سے مراد الاصل المناسب بتایا نا، کہ مناسب یہ ہے کہ فعل سے کیا رہے، بہتر یہ ہے کہ فعل سے ملا رہے. لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ یہ بہتر ہٹ کر کے وہاں کیا لگ جائے گا، واجب ہے کہ فعل سے ملا ہوا رہے. وہ کون سے مقامات اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. آج اصل میں جو ہے نا پڑھانے